ہم تو سوشلزم کا نعرہ لگاتے ہیں نا، استحصالی نظام ہے، ظالم نظام ہے، جبر کا نظام ہے. بہت سے لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. اس معاشرے پہ اور اس ریاست کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے. کوئی اور پارٹی آپ کو یہ موقع نہیں دے گی. سوشلزم اسلام کے خلاف بالکل نہیں ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تو پورا جوا ہے. برابری پارٹی کو ہیروں کی ضرورت ہے اس وقت. کل 3 مئی 2026 کو برابری پارٹی کا دوسرا آل پاکستان ممبرز کنونشن تھا. اس میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی. ہمارے بہت سے جو اپ اینڈ کمنگ لیڈرز ہیں انہوں نے بات کی. میں نے بھی تھوڑی سی بات کی، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں پورا کچھ کہہ نہیں سکی. تو میں چاہتی ہوں کہ آج آپ سے ایک تفصیلی گفتگو کی جائے اس بارے میں. بہت سے لوگوں نے بتایا کہ یہ نظام میں کیا خرابی ہے، اور سب کو معلوم ہے. میرا خیال ہے کہ ہم تو سوشلزم کا نعرہ لگاتے ہیں نا، چاہے آپ کو سوشلزم کا پتہ ہے یا نہیں ہے، آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ استحصالی نظام ہے، ظالم نظام ہے، جبر کا نظام ہے. یہاں پہ مایوسی ہے. یہ لوگوں کو سوائے محرومی کے، مایوسی کے کچھ نہیں دے سکا ابھی تک. بہت سے لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں کیونکہ ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اب جواد صاحب نے سوشلزم کا نعرہ لگایا ہے اسی وجہ سے، اسی نظام کا متبادل دینے کے لیے. بات یہ ہے کہ ہماری منزل کیا ہے. سوشلزم تو ایک راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کا. ہماری منزل ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جہاں پہ تمام انسانوں کو، پاکستان کے تمام شہریوں کو بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، فرقہ، صوبائیت، قومیت، جو بھی ہماری اپنی شناختیں ہیں، بلا تفریق ان کے سب کو وسائل پہ اور مواقع پہ برابر کی دسترس ہو. دوسرا جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کی تمام سہولیات جو کہ ان کے لیے لازمی ہیں، سب کو برابری کی بنیاد پہ میسر ہونی چاہیے، جس میں کہ آپ کی تعلیم ہے، علاج کی سہولت ہے، ٹرانسپورٹ ہے، گھر ہیں، جو کہ انسانوں کو برابری کی سطح پہ مہیا ہونے چاہیے. اور تیسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کام نہیں کر سکتے، جو لوگ معذور ہیں، جو کسی وجہ سے خود کفیل نہیں ہو سکتے، ان کی تمام بنیادی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری ریاست لے. یہ کتنے ہی شرم کی بات ہے کہ معذور لوگ سڑکوں پہ رینگ کر بھیک مانگتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اس نظام پہ، اس معاشرے پہ اور اس ریاست کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جہاں برابری کا نظام ہو، اور برابری کا مطلب میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے، تو پھر آپ کے سامنے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے برابری پارٹی میں شرکت کر کے اس نظام کے قائم ہونے کی جدوجہد کرنا. کوئی اور پارٹی آپ کو یہ موقع نہیں دے گی. کوئی اور پارٹی آپ کو اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دے گی اس نظریے کے ساتھ. اچھا، بہت سے لوگ اب سوشلزم کا ہم نے نعرہ لگایا ہے، یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے. بھٹو صاحب نے بھی اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا. سوشلزم ایک پورا نظریہ ہے جس کی بنیاد پہ ریاستیں قائم ہوئی ہیں. اب بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں یہ لاگو ہے، رائج ہے. 100% نہیں تو اس کی بہت سی جو شکیں ہیں، بہت سے جو اس کے نظریات ہیں، بہت سے خیالات ہیں، وہ ایون کے سرمایہ دار ملکوں نے بھی اپنائے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان میں تو اس پہ ایک جو تنقید کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ مذہب کے خلاف ہے. جو سرمایہ داری ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے یا باقی سرمایہ داری ممالک ہیں، انہوں نے اس پر الزامات لگا کے مختلف طریقے سے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں آپ کو یاد بتانا چاہتی ہوں اور ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ سوشلزم اسلام کے خلاف بالکل نہیں ہے. سوشلزم سرمایہ داری نظام کے خلاف ہے، اور یہ دونوں نظام جو ہے یہ معاشی نظام ہے. معاشی نظام ایک نظام ہوتا ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. معیشت کیا ہوتی ہے؟ معیشت ایک نظام ہے جس میں دولت پیدا ہوتی ہے. یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ دولت کون پیدا کرے گا. پھر اس کی تقسیم کا نظام ہے، اور یہ کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ تقسیم کیسے ہوگی، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کیا ملے گا. یہ مختصر الفاظ میں معیشت کا نظام ہے. 1 صدی، 2 صدی، ہزاروں سال پہلے آپ جا کے دیکھ لیں تو معیشت کا نظام بہت سادہ تھا. اس میں یا زراعت تھی یا تجارت تھی. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ، بہت ہی کمپلیکس سسٹم بن گیا جس میں پوری دنیا اس کے چنگل میں ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ کی اسٹاک مارکیٹ، یہ سرمایہ داری نظام کی میں بات کر رہی ہوں، اس میں اسٹاک مارکیٹ ہے، اس میں آپ کے بینکنگ نظام ہے جو کہ سود پہ اور منافع پہ قائم ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تو پورا جوا ہے جو میں نے آپ کو ابھی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا. اور پھر اس میں ایسے پیمانے وضع کیے گئے ہیں جن کو بتا کے، جن کو لوگوں کے دماغوں میں ڈال کے ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے جی ڈی پی ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے، گروتھ
گروتھ ہے, پھر اس میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہیں, اور انہی کو پیمانہ بنا کے اس کی گروتھ, اس کی معیشت کی کامیابی یا ناکامی کو ناپا جاتا ہے. اس میں کوئی خیال نہیں کیا جاتا کہ برابری ہے یا نہیں ہے, لوگ خوشحال ہیں یا نہیں ہیں, لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہیں, لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ معاشی نظام جو ہے صرف اعداد و شمار پہ قائم ہے. اور اب تو آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کا جو معاشی نظام ہے وہ صرف مالیاتی نظام پہ, جس کو کہ ہم فائنانس کیپٹل کہتے ہیں, اس پہ اور پھر سود پہ اور قرضے پہ قائم ہے. تو اس نظام کو ختم کرنا حد سے زیادہ ضروری ہے, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے. تو اس نظام کا مطلب وہ چاہے سوشلزم ہو چاہے سرمایہ داری نظام ہو, اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ مواصلات کا نظام دیکھ لیں. مواصلات پہلے زمانے میں آپ کبوتر بھیجتے تھے نا, چٹیاں ان کے پاؤں میں باندھ لیتے تھے اور کبوتر آپ اپنا پیغام بھیجتے تھے. اسی طرح آپ کاسٹ بھیجتے تھے, پھر ٹیلی گرام, ٹیلی فون, اور وہاں سے ہوتے ہوتے اب ہم ایسے مقام پہ ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ ہے, جہاں پہ سیکنڈز میں آپ کی بات جو ہے پوری دنیا میں جا سکتی ہے. اس کا بھی کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے. پھر آپ کا ٹرانسپورٹ کا نظام ہے, وہ لوگ پہلے پیدل چلتے تھے, پہلے پہیہ ایجاد ہوا, پھر گدھا گاڑی آئی, اس کے بعد آپ دیکھ لیں بسیں اور کہاں کہاں اب جہاز, ہوائی جہاز چلتے ہیں. اب تو ہم اسپیس میں جاتے ہیں, اس کا بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ کا صحت اور علاج کا نظام ہے. پہلے لوگ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے, مختلف ان کے طریقے ہوتے تھے, یا پھر وہ گنڈا تعویذ کرتے تھے. پھر جو امریکہ میں جو انڈیجنس لوگ تھے جن کو کہ ریڈ انڈین کہا جاتا ہے غلطی سے, لیکن ان کے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے پاس ہیلنگ یا صحت کو واپس لانے کی جو قوت ہے یا صلاحیت ہے وہ موجود ہے. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ اب ہمارے پاس کیا کیا دوائیاں نہیں ہیں, کیا کیا ڈائگنوسٹکس نہیں ہیں, کیا کیا علاج کے طریقے نہیں ہیں, کون کون سی دوائیاں نہیں ہیں. اور اب تو اے آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس سے آپ کے لیے بیماری کی شناخت کرنا آسان ہو جائے گا, دوائیاں ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دینا آسان ہو جائے گا. اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ تو دیکھیے یہ نظام جو ہوتے ہیں یہ انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں, انسانوں کو صحت مند بنانے کے لیے, خوشحال بنانے کے لیے, ان کے دماغ کھولنے کے لیے, جیسے تعلیم کا نظام ہے, یہ اس کے لیے ہوتے ہیں. ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب آپ کا اپنا ایک رشتہ ہے جو آپ کے رب سے ہے, وہ چاہے آپ جیسے بھی مانتے ہوں, جس طرح سے بھی بلیو کرتے ہوں, وہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے. وہ آخرت میں آپ اس کا حساب دیں گے, اس کا حساب آپ سے اس دنیا میں نہیں مانگا جائے گا. تو یہ جو جبر کا نظام ہے, استحصالی نظام ہے, یہاں پہ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے, ان کو سمجھایا گیا ہے کہ امیر اور غریب خدا نے بنائے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے, یہ بھی ایک دھوکہ ہے, لوگوں کو بے وقوف بنانے کا طریقہ ہے. امیر اور غریب نظام بناتا ہے, یہ والا نظام جس کی میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا ہے. تو یہ تو بات آپ بالکل رد کر دیں کہ سوشلزم کا اسلام سے یا مذہب سے کوئی بھی تعلق ہے. اب میں آپ کو ان سوالوں کے جواب دیتی ہوں جو ممبرز اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں. وہاں پہ کیونکہ اس کا وقت نہیں تھا, میں تفصیل سے بات نہیں کر سکی. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی آپ جلسے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جلسے کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں, یہ آپ کو سوچنا چاہیے نا. جلسے اس پاور پالیٹکس جو ہے اس کا ایک حصہ ہیں, جس میں سیاستدان یا پارٹیاں اپنا ایک پاور شو کرتے ہیں. وہ پاور شو کیسے کرتے ہیں؟ اس میں یا ایک شخص یا کچھ افراد مل کے اپنی دولت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ان کے جو بینیفیشریز ہوتے ہیں, مطلب جو بڑے بڑے بزنس لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے بعد میں, وہ اس میں اپنا پیسہ ڈالتے ہیں. اس میں پیسہ ڈال کے وہ بڑے بڑے عالیشان جلسے کرتے ہیں, جس میں لوگوں کو بسوں میں بھر بھر کے لایا جاتا ہے, جس میں بڑے بڑے اسٹیج سجائے جاتے ہیں, جس میں بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہیں, اور ان تقریروں میں سوائے جھوٹے وعدوں کے, سوائے آپ کو دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں ہوتا. آپ کو صرف استعمال کیا جاتا ہے, اور آپ وہاں بیٹھتے ہیں, آپ صرف بس میں جانے کے لیے یا چند پیسوں کے لیے آپ جاتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, آپ ان کے جھنڈے ہلاتے ہیں, آپ ان کے نعرے لگاتے ہیں, اور اس طرح جو ہے آپ بے وقوف بنتے ہیں. بیکاز یہی لوگ جب سیاست میں جیت کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک ٹکا نہیں ملتا, آپ کی زندگی بالکل اسی کی طرح رہتی ہے جیسے پہلے تھی. آپ نے کیا حاصل کیا سوائے اپنا ووٹ چند پیسوں پہ بیچنے کے اور ایک بریانی کی پلیٹ کھانے پہ, یا آپ کو کچھ مل گیا اس میں سے؟ تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم جب جلسہ کریں گے, یہ امیروں کا طریقہ ہے جلسہ کرنے کا, یہ پاور پالیٹکس کا جلسہ ہے, یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے. برابری پارٹی جب جلسہ کرے گی, جب لیفٹ کی پارٹیاں جلسہ کرتی ہیں تو وہ جلسہ اپنے ممبرز کے بل بوتے پہ کرتی ہیں. جب سب ممبرز مل کے تھوڑا تھوڑا حصہ اس میں ڈالتے ہیں, وہ ارینج کرتے ہیں جلسہ, تو اس میں ہزار کروڑوں لوگ نہ ہوں, اس میں لاکھوں لوگ نہ ہوں, اس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں, وہ اس پارٹی کے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, بیکاز انہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہوتا ہے. تو ہم اس طرح کے جلسے کریں گے, اور اگر ہم آج چھوٹے میٹنگز کریں گے, چھوٹے جلسے کریں گے, تو
یاد رکھیں کہ کل اگر ہماری یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی تو ہم بڑے بڑے جلسے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور جو سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی عام لوگ الیکشن کیسے لڑیں گے، کیونکہ ہم تو غریب ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، ہماری کون سنے گا۔ ابھی بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ نام آ جاتا ہے کہ جی وہی ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی، وہی ہمارے ووٹ جو ہیں ان کو کل عدم قرار دیتی ہے، وہی اپنی مرضی کے امیدوار جتواتی ہے۔ ان سب باتوں میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو پارٹیاں کروڑوں لوگوں کے پیسے سے، ان کا حصہ ڈالنے سے، ان کا اس میں سٹیک ہونے سے، اس میں شریک ہونے سے جب وہ پارٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ان کی دولت ہے، دولت کو یا تو دولت کاٹتی ہے، اور لیکن اس سے جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ کی جو عددی برتری ہے جو آپ کروڑوں میں اس ملک میں ہیں، یہ تو چند لاکھ لوگ ہیں نا جو پیسہ استعمال کرتے ہیں، آپ کروڑوں میں ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ منظم ہو جائیں، آپ متحد ہو جائیں تو ان کی دولت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ دھری کی دھری رہ جائے گی اور آپ کا ہی بول بالا ہوگا۔ جب یہ ہوگا تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو تنگ کریں گے یا آپ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ ہو سکتا ہے تھوڑے سے لوگ ہوں، لیکن آپ اس پر بھی اوور کم کر سکتے ہیں۔ جو ایک بات ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن کیسے لڑیں گے، پیسہ چاہیے نا الیکشن کے لیے۔ فرسٹ آف آل تو سوشلسٹ جو سسٹم ہوتا ہے، اگر ہم اس میں وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم یہ پورا الیکٹورل سسٹم ہی چینج کریں گے کہ اس میں پیسے کی ضرورت نہ ہو، اگر ہو تو بہت کم ہو۔ دنیا میں بہت سے ماڈلز ہیں، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن اس سسٹم کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں بھی اتنا پیسہ آپ کو نہیں چاہیے ہوتا، اب تو لوکل گورنمنٹ کے لیے بھی آپ کو کروڑوں چاہیے ہوتے ہیں، لوکل گورنمنٹ الیکشن جیتنے کے لیے۔ تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے اس سسٹم کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ عام آدمی بالکل الیکشن میں قدم نہیں رکھ سکتا، اور بلکہ وہ اتنا مایوس ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر برابری پارٹی کا یہ جواز صاحب بہت دفعہ کہہ چکے، اس 25 کروڑ کے ملک میں اگر 1 کروڑ لوگ برابری پارٹی کے ممبر بن جائیں اور وہ اس کو ماہانہ چندہ دیں تو آپ یاد رکھیں کہ ایک ماہ میں ہمیں 1 ارب روپے ملیں گے اور 1 سال میں ہمیں 12 ارب روپے ملیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ اس 12 ارب روپے سے ہم کیا کیا نہیں کرا سکتے۔ ہم اس پورے ملک میں عام لوگوں کو الیکشن لڑوا سکتے ہیں، ہم برابری پارٹی کے نظریے کی مزید ترویج کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو امپاور کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کی شمولیت ضروری ہے، آپ کا حصہ ڈالنا اس میں ضروری ہے۔ تو یہ سب آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس استحصالی نظام کو ختم کرنا ہے یا اسی میں جینا ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کی آئندہ والی نسلیں بھی اسی نظام میں جئیں گی یا آپ ان کے لیے کوئی بہتر لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے۔ یہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو ہی یہ ملک بدلے گا، کیونکہ اس ملک کی تقدیر، اس ملک کی خوشحالی، اس ملک کا مستقبل آپ کے اس فیصلے سے جڑا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ میں سب برابری پارٹی کے ممبر سے اس وقت مخاطب ہوں کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس ایک پورا پیمفلٹ ہے جو کہ میں کوشش کروں گی کہ اس ویلاگ میں اٹیچ کر دوں، اس کے آپ کو دکھا دوں، جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر ممبر جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی جو اس کے پاس وقت ہے اس کے مطابق، اپنے انٹرسٹ کے مطابق وہ اپنا حصہ کیسے ڈال سکتا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھیں اور آپ اس میں ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور پھر آپ جو ہے ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس برابری پارٹی کی 2 امپورٹنٹ اہم ضروریات ہیں جو اس کو بڑا کرنے کے لیے لازم و ملزوم ہیں کہ نمبر 1، برابری پارٹی کا نام، جواز صاحب کا میسج، سوشلزم کا نظریہ گھر گھر پہنچنا چاہیے، اور وہ کوئی اور نہیں کرے گا، مین اسٹریم میڈیا تو بالکل نہیں کرے گا، وہ آپ کریں گے۔ آپ ہیں، آپ ہماری اسٹرینتھ ہیں، آپ ہمارا مواصلاتی نظام ہے جو ہمارا میسج جو ہے وہ لے کے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ آپ گراس روٹس میں ہیں، آپ گاؤں میں ہیں، آپ دیہاتوں میں ہیں، آپ چھوٹے شہروں میں ہیں، آپ بڑے شہروں میں ہیں، آپ سب جگہ مختلف طریقے سے لوگوں تک ہماری بات پہنچا سکتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ مؤثر طریقہ سوشل میڈیا کا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ارد گرد کا جو آپ کا حلقہ ہے، آپ اس میں لوگوں سے بات کریں، لوگوں کو کنونس کریں، اگر ان کے کوئی سوال ہے ان کا جواب دیں، اگر آپ کو جواب نہیں معلوم آپ ہم سے رابطہ کریں، لیکن ان کو برابری پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔ اور دوسرا جو کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، سینٹر نہیں کر سکتا، جو برابری پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے
تنظیمیں بنانی ہیں. لیفٹ کی پارٹیاں تنظیموں پہ کھڑی ہوتی ہیں, لیفٹ کی پارٹیاں ہوا میں معلق نہیں ہوتی ہیں, ان کی روٹس ہوتی ہیں لوگوں میں, گراس روٹس میں. تو آپ نے تنظیمیں بنانی ہیں ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر یونین کاؤنسل میں, ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے میں, ہر قومی اسمبلی کے حلقے میں برابری پارٹی کی تنظیم ہونی چاہیے. اس تنظیم کے ذریعے جو ہے برابری پارٹی کے لیڈر نکلیں گے, وہاں سے آپ کو ایکسپیرینس ہوگا, پولیٹیکل ایکسپیرینس ہوگا, آپ سیکھیں گے اگر آپ سیکھنا چاہیں, آپ محنت کریں گے اگر آپ کرنا چاہیں, ہمت کریں گے اگر آپ میں ہمت ہے, جرأت کریں گے اگر آپ جرأت کرنا چاہتے ہیں تو, اور آپ علم حاصل کریں گے تو وہاں سے آپ کی لیڈرشپ جو ہے, وہ کہتے ہیں نا وہ ہیرے کو آپ نے تراشنا ہوتا ہے, کیونکہ جب پتھر ہوتا ہے ہیرے کا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو آپ جب اس مقام تک پہنچیں گے تو آپ ہیرا ہوں گے. برابری پارٹی کو ہیروں کی ضرورت ہے, اس وقت آپ کی ضرورت ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کتنا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.